نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لكنه جاءه لأنه يحتاج إلى هذه الدراهم فقال يا عبد الله أد إلي أجري فما جحد الرجل وما أنكر بل قال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك من أجرك یہاں سے ہے لكنه جاءه لكنه ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ اس رجل کی طرف یعنی اجیر کی طرف لوٹ رہی ہے، مزدور کی طرف. ای لیکن الاجیر جاءه جاء فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس رجل کی طرف، مستاجر کی طرف جس نے مزدوری پر رکھا تھا. ٹھیک ہے. لیکنہ جاءه لیکن وہ مزدور آیا اس کے پاس، لیکنہ جاؤ. ایک بات ہو گئی. جاء یجیء ضرب یضرب سے، جاء یجیء ضرب یضرب سے اس کا معنی کیا ہے؟ آنا. جب اس کے صلے میں با آ جائے جاء بہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ لانا. کیا معنی ہے اس کا؟ لانا. لیکن استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیکن نے کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جہاں پہ بھی آئے گا. اب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ کو عبارت پڑھنے میں کوئی مشکل ہوگی نہیں. فوراً دیکھا لیکنہ لیکن وہ جاءہ آیا اس کے پاس، جاءہ آیا اس کے پاس. کیوں آیا؟ کہہ رہے لأنہ یحتاج الی ہذہ الدراہم، لأنہ لام یہاں سے لام تعلیلیہ ہے، علت بیان کر رہے ہیں، آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. تعلیلیہ علت کو کہتے ہیں، وجہ. کیا وجہ؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو لأنہ ہو ضمیر بھی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اجیر کی طرف. تو وہ آدمی یحتاج، احتاج یحتاج، احتیاج باب افتعال سے ہے، محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، نعم الرجل الفقیہ ان احتیج الیہ نفعا وان استغنی عنہ اغنا نفسہ. سمجھ آئی؟ یحتاج اس لیے کہ وہ کیا تھا؟ ضرورت مند تھا. لأنہ یحتاج اس لیے کہ اس کو ضرورت ہو گئی، الی ہذہ الدراہم ان درہموں کی طرف، ان درہموں کی طرف. دراہم جمع درہم کی. دراہم کس کی جمع ہے؟ درہم کی. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یحتاج الی ہذہ الدراہم. سمجھ آئی؟ فقال تو اس نے کہا یا عبد اللہ اد الی اجری، اد الی اجری. قال یقول نصر ینصر سے اس کا کیا معنی ہے؟ کہنا. اور قال یقیل کیا؟ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے دوپہر کو سونا. کیا کرنا؟ یہی ہے نا، دوپہر کو سونا. اور یعنی قیلولہ سے، قیلولہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے. یا حرف ندا ہے، عبد اللہ منادا ہے. منادا جب مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ممو منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ، عبد کی اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے، اد الی اجری میری مزدوری میری طرف لوٹاؤ، میری مزدوری میری طرف لوٹاؤ. اد ادا یا دی ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے ادا کرنا. کیا کرنا؟ ادا کرنا. اد الیہ ادا کرو مجھے
اجری میری مزدوری، امر کا صیغہ ہے، ادی الیہ اجری میری مزدوری، اجرکا آپ کی مزدوری، اجرہو اس کی مزدوری، یعنی اد الیہ اجرہو اس کی مزدوری اس کی طرف کیا کرو، کیا سمجھ آئی کیا ہے یہ؟ اد الیہ اجری میری مزدوری میری طرف کیا کرو، دوہراؤ۔ فما جحد الرجل فما جحد الرجل وما انکر، کہہ رہے ہیں کہ ما جحد، جحد یجحد اس کا معنی ہے انکار کرنا، جحد یجحد اس کا معنی کیا ہے، انکار کرنا، اور انکر ینکر انکار اس کا معنی کیا ہے، انکار کرنا۔ جحد یجحد فتح سے، انکار باب افعال سے، دونوں کا معنی کیا ہے، انکار کرنا۔ تو اب کیا ہوگا، فما جحد الرجل وما انکر، دونوں کا فاعل رجلو ہے، آدمی نے انکار نہیں کیا، وما جحد الرجل انکار نہیں کیا، وما انکر اور نہ ایک ہی، کوئی منع وغیرہ نہیں کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انکار نہیں کیا کوئی منع نہیں کی، بولتے ہیں نا دو لفظ، انکار نہیں کیا منع نہیں کی، تو یہ دو بات بولتے ہیں نا، تو اس طرح عربی میں فما جحد الرجل وما انکر دونوں کا معنی کیا ہے، ایک ہی ہے۔ بل قال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق من أجرك والرقيق من، بلکہ اس نے کہا كل ما ترى، كل ما ترى جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ترى واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو تم آپ دیکھ رہے ہیں، من الابل کس میں سے، اونٹوں میں سے، ابل مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، والغنمی بکریوں میں سے، والغنمی بکریوں میں سے، والرقیق غلاموں میں سے، من اجرکا سب تمہاری مزدوری میں سے ہیں، سب تمہاری مزدوری میں سے ہیں، کل ما ترى من الابل والغنم والرقیق، غنم اس کی جمع آتی ہے اغنام، اس کی جمع کیا آتی ہے، اغنام، اور اسی طرح اغانم، اغنام اور اغانم، یعنی کئی بکریوں کے لیے بھی غنم ہی بولتے ہیں، کئی بکریوں کے لیے بھی غنم بولتے ہیں، ایک بکری کے لیے کیا بولتے ہوئے، شاتا، شاتن کیا بولتے ہیں، شاتن، اور رقیق غلاموں کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ارقا، کیا آتی ہے، غلام، یعنی جو کچھ آپ اونٹوں میں سے، بکریوں میں سے، غلاموں میں سے جو دیکھ رہے ہیں نا، من اجرکا سب تمہاری کیا ہے، مزدوری میں سے ہے۔ اجر اس کی جمع کیا آتی ہے، اجور، اس کی جمع کیا آتی ہے، اجور، اجرکا آپ کے مزدوری میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دہش الرجل وتحیر، بولو زور سے، دہش الرجل، دہش یدہش، سمع سے اس کا معنی ہے حیران ہونا، کیا ہونا، حیرت میں پڑنا، اور دہش یدہش التدہیش باب تفعیل سے اس کا معنی ہے حیران کرنا، حیران کرنا، اور آگے تحیر یتحیر تحیراً باب تفعل سے اس کا معنی بھی کیا کرنا، حیران کرنا۔ دہشہ ہمیشہ جو ہے یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، کیا استعمال ہوتا ہے، مجہول، دہش الرجل وہ آدمی کو حیران کیا گیا، یعنی ترجمہ حیران ہو گیا، وتحیرہ اور حیران ہوا، وتحیرہ اور حیران ہوا، حیرہ یحیر حیرانا، سمع یسمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، حیرت میں پڑھنا، حیرت میں پڑھنا۔ وظن انہ یستہزئ بہ، وظن، ظن یظن، کیا، ظن یظن کا کیا معنی، گمان کرنا، گمان کرنا، اس نے گمان کیا کہ انہ یعنی وہ مستاجر، یستہزئ بہ، استہزاء یستہزئ استہزاء، مذاق کرنا، کیا کرنا، مذاق کرنا، مذاق اڑا رہا ہے، بھی اس کے ساتھ، استہزاء کے صلے میں کیا تھا،
بات ہے اللہ یستہزئ بہم، ہمیشہ استہزاء کے صلے میں با آئے گا. ہوا یستہزئ بی، وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے. انا استہزئ بکم، میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ مذاق کر رہا ہوں. لا تستہزئ بہ، اس کے ساتھ مذاق مت کرو. فقال، اس نے کہا یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق. اب ظاہر ہے ایک آدمی جو 1000 روپے دیہڑی لینے کے لیے آ گیا اور ادھر سے جو ہے وہ حضرت اس کو کہیں کہ یہ سارے جو اونٹوں کا باڑا ہے، گایوں کا باڑا ہے، بکریوں کا باڑا ہے، اور یہ 10-12 جو غلام ہیں انگریز، یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں. تو یہی کہے گا نا وَدُهِشَ الرَّجُلُ وَتَحَيَّرَ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ، یہی حال تو ہوگا نا. اتنی بڑی امید تو سوچ تو نہیں تھی نا. وہ بیچارہ تو اس لیے آئے گا کہ ماذا يفعل المسكين إن لم يعرفه الرجل أو نسي قصته وهو لا يطمع إلا في أجرته القليلة دراهم معدودة. وہ تو بس اپنی وہ جو چند چھوٹ روپے تھے، وہ ایک دن کے جو چند درہم تھے، انہی کی تمام میں گیا تھا. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ کل ما ترى من الإبل والغنم والرقیق من اجرک. تو یہ جب سنا اس نے تو دہش الرجل وتحیر، آدمی حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ وظن انہ یستہزئ بہ، اور اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہے نا. 10-20 سال کے بعد 500 روپے لینے کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی ایسے لینے آ بھی جاتا ہے تو بندہ اس کا مذاق اڑا لیتا ہے. تو اس نے بھی یہی سوچا. فقال، اس نے کہا یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرو، میرے ساتھ مذاق مت کیجئے. قال الرجل، تو آدمی نے کہا لا استہزئ بک، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. دیکھو 3 صیغے اس کے آ گئے. پہلا صیغہ یستہزئ، واحد مذکر غائب کا. پھر دوسرا فعل امر حاضر کا لا تستہزئ. پھر اس نے کہا لا استہزئ بک. دیکھ رہے ہو سب میں با آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا؟ ہاں، لا استہزئ واحد متکلم کا صیغہ، پھر مضارع منفی لا استہزئ بک، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. فَكُلُّ مَا تَرَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ لَكَ، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اونٹوں میں سے، گایوں میں سے، بکریوں میں سے، غلاموں میں سے، سب کے سب کیا ہے؟ وہ آپ کے ہیں. سب کے سب بقر، یہ بھی اس میں جمع ہے. بقرہ مفرد کے لیے آتا ہے اور بقرات اس کی جمع آتی ہیں. بقرات کیا آتی ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بقرتن ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک کو کیا آتی ہے؟ بقرہ. جمع کیا آتی ہے؟ بقرات. جمع کیا آتی ہے؟ بقر. اس میں جمع، اس میں مفرد، جمع، سب بہت سارے آ گئے. ٹھیک ہے، یہ آ گئے سارے. والغنم، غنم کی بات ہو گئی. اغانم اور اغنام اس کی جمع ہے. رقیق، ارقہ جمع ہے. لکی آپ کے. رقیق کس کو کہتے ہیں؟ غلام. رقت غلامی کو کہتے ہیں. رقت غلامی کو کہتے ہیں. رقیق نرم چیز کو بھی کہتے ہیں. نرم شخص ہوتا ہے نا، غلام بیچارہ بھی نرم ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا سکتی ہے. آدمی جب کسی کی ماتحت ہو جاتا ہے تو نرم ہونا پڑتا ہے. اس لیے مدرسے میں رہو تو نرم ہی رہو گے تو سکون سے رہو گے، گرم رہو گے تو جل جاؤ گے. سمجھ آئی؟ کسی کے نیچے نرمی سے ہی رہنا پڑتا ہے. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی نا. زندگی میں سیکھنے کے لیے بنیادی ایک بات ہو گئی. اب آگے وجہ بتا رہا ہے. فَإِنِّي وَضَعْتُ أُجْرَتَكَ فِي التِّجَارَةِ فَإِنِّي وَضَعْتُ أُجْرَتَكَ فِي التِّجَارَةِ. انی کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک میں نے. قد وضعت، پھر تاکید آ گیا. وضع یضع کل گزر چکا ہے، رکھنا. یہاں فی التجارہ، وضع فی التجارہ کاروبار میں لگانا. وضعت فی التجارۃ، میں نے کاروبار میں لگایا. اجرت کا، آپ کی مزدوری کو. کیا؟ یقین کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کی مزدوری کو کس پہ لگایا؟ کاروبار پہ لگایا. اس کا یہ معنی بنے. وَسَمَّرْتُهَا،
پیچھے آیا تھا سمرہا، غائب کا صیغہ تھا، اس کو اس نے بڑھایا، سمرتہا میں نے اس کو بڑھایا، میں نے اس کو بڑھایا، ہا سے ہا کی اجرت کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اجرت کی طرف۔ سمر یسمر تسمیر کا معنی ہے بڑھانا۔ آگے وَأَثْمَرَتِ الْإِبِلَ وَأَثْمَرَتْ هَذِهِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ، تو یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں اور یہ غلام کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ کیا ہو گئے بابا؟ بڑھ گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہذہ ہے آپ کی کتاب میں؟ بعض کتابوں میں ہذہ ہے، بعض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے۔ چلو ہذہ لگاؤ تو یہ، تو نہیں لگاؤ تو اونٹ گائے بکرے سارے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ وَأَثْمَرَتْ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ، اثمر یثمر اثمار، اس کا معنی ہے پھل بڑھنا، کیا ہونا؟ بڑھنا۔ تو مجھے جہاں تک مناسب لگتا ہے کہ یہاں ان کو فاعل بنانا چاہیے نا، کیا بنانا چاہیے؟ تو مفعول تو تب آئیں گے نا جب بڑھائے گا، لازم ہے نا، فعل لازم۔ تو یہ گائے بڑھ گئی، اونٹ، کیونکہ ثمر یثمر باب تفعیل سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ متعدی استعمال ہو رہا ہے۔ ثمرتھا، میں نے اس کو کیا کیا؟ بڑھایا۔ ثمر یثمر نصر سے اور باب فعال سے یہ لازم استعمال ہو رہا ہے، بڑھنا، کیا ہونا؟ تو یہ فاعل ہونے چاہیے، اس لیے ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ پیش ہونا چاہیے نا۔ لازم کے لیے بھی مفعول بنا، تو فاعل کون ہے اس کا؟ مفعول نہیں، مجھے تو جہاں تک مناسب لگ رہا ہے فاعل بنانا چاہیے۔ فاعل یعنی کیا ہوگا اس وقت؟ اس کا جب فاعل بنائیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اونٹ بڑھ گئے، گائے بڑھ گئے، بکریاں بڑھ گئی، غلام بڑھ گئے۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں بڑھ گئے، مجہول تھوڑی ہے، مجہول کا معنی ہوگا بڑھائے گئے، اتمرا۔ سمجھ آئی؟ بہرحال یہ ایک لفظ ہے جس پہ کیا ہو رہا ہے؟ اشتباہ۔ آگے دیکھیے ذرا، اب یہ ظالم کو دیکھو، وہاں سے آیا تھا چند روپے کے لیے، اور اس امانت دار شخص نے کہا کہ فَكُلُّ مَا تَرَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ مِنْ أَجْرِكَ، تو کیا کیا اس نے؟ کہہ رہے کہ فَأَخَذَ الْأَجِيرُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا، اس مزدور نے، اجیر سے مراد مزدور نے کیا لیے؟ اونٹوں کو، گایوں کو، بکریوں کو، غلاموں کو، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں چھوڑا۔ بیچارہ سیلاب سے تباہ ہو کے آ گیا تھا، تو اس نے کہا یار چلو وہ 1000 روپے بھی تو کام تو آ جائیں گے، وہ امانت دار بیچارہ شخص تھا، تو اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وَلَمْ يَتْرُكْ، تَرَكَ يَتْرُكُ نصر سے چھوڑنا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، دیکھو تنویر تنکیر، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، تقلیل قلیل کی نہیں، کچھ بھی، سمجھ آئی؟ تھوڑا سا بھی، کچھ بھی ہونا تو یہ چاہیے نا یار، چل یار آدھا تو رکھ لے، آدھا مجھے، ہاں۔ تو کہہ رہے کہ آگے پھر کیا ہوا؟ جب اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو اس نے بھی سارا کام کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ دیکھو امانت دار، امانت ہر کام کس دنیا کے غرض کے لیے تو نہیں کرتے نا، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قد تحقیق یقیناً اللہ اس سے کیا ہو گیا؟ رضی یرضا، سمع سے اس کا معنی ہے راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس امین کریم شخص سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ علی هذه الامانۃ، اس امانت کی وجہ سے، اس امانت کی، والوفاء، اس وفا کی وجہ سے۔ وفا یفی ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے پورا کرنا،
اس وفا کی وجہ سے، والکرمی، اور اس شرافت کی وجہ سے، اور اس شرافت کی وجہ سے، اس اچھائی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے نا، سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقد وقع هذا الرجل الامین مرتن فی غار، مرتن فی غار۔ یہاں ایک بات آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، توجہ ہے سب کی۔ اکثر یہ اس میں اشارہ اور مشارلے کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کافی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ کھڑے اس میں اشارہ اور مشارلے کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اس میں اشارے کے بعد مشارلے کہیں پہ زبر آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ زیر آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ پیش آ رہا ہے۔ جیسے یہاں دیکھو، ھذا الرجل، ھذا الرجل کیا ہے؟ مرفوع۔ اوپر دیکھو، یعنی یحتاج الی هذه الدراہم، یحتاج الی هذه الدراہم، یہ ہو گیا۔ اور تو فرماتے ہیں اس کو اصول یاد رکھو، اس میں اشارہ کا جو مشارلہ ہے نا وہ اپنے پیچھے والے کے تابع ہوتا ہے۔ کس کے تابع ہوتا ہے؟ اگر وہ فاعل بن رہا ہے نا اس میں اشارہ مشارلہ مل کر، تو مشارلہ پر پیش آئے گا۔ اگر مفعول بن رہا ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گا، حالت نسبی ہوگا۔ اگر حالت جری ہوگی، کہیں مجرور بن رہا ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گا۔ یہ ٹینشن ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ وقد وقع هذا الرجل، ایک بار یہ آدمی واقع ہو گیا، چلا گیا، گر گیا، الامین، امانت دار، مرتن، ایک مرتبہ، فی غارن، کسی غار میں۔ وقع یقع فتح سے اس کا معنی ہے ہاتھ سے کوئی چیز گر جانا، ہاتھ سے کوئی چیز یا یہ ہوتا ہے وقع فی ھذا الامر، اس معاملے میں پڑ گیا، اس معاملے میں کہتے ہیں فلان وقع فی مصیبت، فلاں مصیبت میں کیا ہو گیا؟ پڑ گیا۔ تو یہاں وقع ھذا الرجل الامین مرتن فی غار، ایک بار کسی غار میں پھنس گیا، چلا گیا، وانطبقت علیہ صخرۃ، وانطبقت علیہ، بند کر دیا اس غار کو، صخرۃ، ایک چٹان نے، ایک انطبق، ینطبق، انطباق، باب انفعال سے اس کا معنی ہے بند کرنا۔ کیا کرنا؟ بند کرنا۔ اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، صخور، صخرات اس کی جمع آتی ہے، صخور چٹان جانتے ہو؟ بڑا پتھر، بڑا پہاڑوں میں جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں نا تو ان کو چٹان کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے بڑا چٹان اوپر سے لڑکتے ہوئے آیا کسی غار کے اندر، یہ تھا، اور اس کے منہ کو کیا کر دیا؟ وانطبقت، بند کر دیا۔ اب ایک چھوٹا سا غریب آدمی، دال روٹی سبزی کھانے والا، وہ چٹان کو کہاں سے ہلائے گا؟ وہ بیچارے کوٹے وال نے فل زور لگایا، فلما یئس من، یئس جب کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، من الحیاتی، کس سے؟ زندگی سے۔ یئس، یئس، سمع سے، اس سے معنی کیا ہے؟ مایوس ہونا۔ مایوس ہو گیا، چلو بھائی اب تو کوئی موبائل بھی نہیں ہے کہ بندہ کسی کو فون کرے، یار واٹس ایپ کر دے، میں یہاں پھنس گیا ہوں، آ جا، دروازے کے اندر ہوں، رات 1 بج گئے، باہر ہے، چلو اپنا سجاد ہے یار، کھول دینے دروازہ۔ فلما یئس من الحیات، زندگی سے کیا ہو گیا؟ ظاہر بیچارے نے آوازیں لگائی ہوں گی، چیخا ہوگا، پکارا ہوگا، جنگل میں کون کس کو یاد؟ پھر کیا کیا؟ دعا اللہ، جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو کون سا دروازہ کھلتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہے نا اللہ کا طرف۔ اللہ کو اس نے پکارا، دعا یدعو، پکارنا، دعا کرنا، بہذا العمل الصالح، یہاں دیکھو ھذا کا جو مشارلہ یہ زیر آیا نہیں ہے، بہذا العمل الصالح، اس نیک عمل کے ساتھ، پروردگار یہ نیک عمل، اللہم، کہا کہ کیا کہا؟ اے اللہ، ان کنت فعلت ذالک، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ میں نے کیا تھا، فعلت کیا تھا، ذالک وہ عمل، ابتغاء وجہک آپ کی رضا کے لیے، آپ کی رضا کے لیے۔ ابتغاء، یبتغی، ابتغاء کا معنی ہے تلاش کرنا،
بغا یبغی، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے بغاوت کرنا، کیا کرنا ہوا ہے؟ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، میں نے یہ کام کس کے لیے کیا تھا؟ خالص آپ کی رضا کے لیے۔ 1000 روپے اگر وہ دینا چاہتا تو میں صرف 1000 روپے دے سکتا تھا، سارے کے سارے ریوڑ بگا کے دے دیا، سارے کے سارے اونٹ دے دیے، سارے کے سارے غلام دے دیے، ابتغاء وجہک۔ فاکشف عنا هذه الصخرة، ہم سے اس چٹان کو دور کیجیے، ہم سے۔ کشف یکشف اس کا معنی ہے کھولنا، کشف یکشف اس کا معنی کیا ہے؟ کھولنا، کھول دیجیے ہم سے اس چٹان کو، کھول دیجیے ہم سے اس چٹان کو۔ فاجاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس دعوت، اس کی دعوت کو کیا کر دی؟ قبول، اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اجاب و یجیب، اجاب باب فعال سے قبول کرنا۔ وَأَعَانَهُ، اعان یعین اعانہ باب فعال سے اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا، اور اس کی کیا کی؟ نیک اعمال کے وسیلہ اللہ کے یہاں پیش کرو گے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا کیا کرو؟ وسیلہ پیش کرو۔ یہ حدیث میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کا ذکر بخاری شریف میں۔ تو انہوں نے اپنے اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر پیش کیا کہ اللہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا تھا؟ خالص آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ اس چٹان کو ہم سے کیا کیجئے؟ دور کیجئے۔ فاجاب اللہ دعوتہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور وَأَعَانَهُ، اور اس کے ساتھ اللہ نے کیا کی؟ مدد کی۔ دیکھو ذرا دوبارہ دیکھو جلدی سے۔ لَكِنَّهُ جَاءَهُ، لیکن وہ آیا مزدور اس کے پاس، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ، اس لیے کہ وہ ضرورت مند تھا ان درہموں کا۔ فقال، اس نے کہا یا عبد اللہ کے بندے، ادِ الیہ اجری، ادا کرو میری مزدوری، ادا کرو میری مزدوری۔ فما جحد الرجل وما انکر، آدمی نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا نہ انکار کیا، اور بل قال، بلکہ کہا کل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقیق من اجرک، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب کس میں؟ آپ کے اس مزدوری میں سے ہیں۔ ابل اونٹ کو کہتے ہیں، بکر گائے، غنم بکری، رقیق غلام۔ دہش الرجل وتحیر، آدمی حیران ہو گیا اور حیرت میں پڑ گیا۔ وظن، اس نے گمان کیا، انہ یستہزئ بہ، کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ فقال، کہا یا عبد اللہ، اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ فقال الرجل، آدمی نے کہا لا استہزئ بک، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ فَكُلُّ مَا تَرَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ لَكَ، جو کچھ آپ غلام یعنی اونٹوں میں سے، گایوں میں سے، اور بکریوں میں سے، اور غلاموں میں سے دیکھ رہے ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ آپ کے ہیں۔ فَإِنِّي قَدْ وَضَعْتُ أُجْرَتَكَ فِي التِّجَارَةِ، بے شک میں نے آپ کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا تھا۔ وَثَمَّرْتُهَا، میں نے اس کو بڑھایا۔ وَأَثْمَرَتِ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ، اونٹ، بکری، گائے اور غلام سب کے سب کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ بس وہ باب فعال کی ایک خاصیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ وہ متعدی کو کیا کرنا؟ الزام بنانا، تو اس پہ مجھے یہ وہ لگ رہا ہے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لینا۔ فَأَخَذَ الْأَجِيرُ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقَ، تو اس مزدور نے سب کے سب کیا کر دیے؟ لے لیے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وقد رضی اللہ عنہ وعلی هذه الامانة والوفاء والکرم، اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس مستاجر سے راضی ہوا اس امانت پر کی وجہ سے، اس وفا کی وجہ سے، اس شرافت کی وجہ سے۔ اور وقد وقع هذا الرجل الامین مرۃ فی غار، ایک مرتبہ یہ امانت دار شخص جو ہے ایک غار میں واقع ہوا، پھنس گیا۔ وانطبقت علیہ صخرۃ، اور ایک چٹان نے اس غار کا منہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ فلما یئس من الحیات، جب وہ زندگی سے مایوس ہوا، دعا اللہ بهذا العمل الصالح، اس عمل صالح کے ساتھ اللہ سے اس نے کیا کی؟ دعا کی۔ وقال، کا اللہم، پروردگار، ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، میں نے یہ کام کیا تھا آپ کی رضا کے لیے،
فَاكْشِفْ عَنَّا، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو فَاكْشِفْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةَ، اس چٹان کو ہم سے کیا کیجئے، دور کیجئے۔ ادھر سے ادھر تو اللہ پاک تو اس کے عمل سے اسی دن راضی ہو چکا تھا نا۔ فَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَهُ، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، وَأَعَانَهُ، اور اس کی کیا کر دی،